فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ آ گیا، زندگی میں مل گیا، اسے چاہیے کہ روزے ضرور رکھے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ ایک روزہ چھوڑ دیا، کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا، سفر کی وجہ سے چھوڑا، یا عورت نے مینٹلی کورس کی وجہ سے چھوڑا، یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوڑا، حضرت علی فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزہ جو چھوڑ دیا 100 سال تک برابر روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، رکھتا جائے، ایک روزے کا بدلہ 100 سال کے روزے نہیں ہو سکتے۔ 100 سال کے معنی رمضان کے نہیں، سردی گرمی 12 مہینے روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، 100 سال تک روزے رکھے، رمضان کے ایک روزے کے برابر فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ آج تو کئی مرد کہہ دیتے ہیں میرا دل گھٹتا ہے، عورتیں کہتی ہیں دل گھٹتا ہے، میں کہتا ہوں آج گرمی کی وجہ سے دل گھٹتا ہے، کل قمر میں کیا گھٹے گا؟ جہاں کوئی ہوا نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، چاروں طرف سے بند، لاکھوں من مٹی کے نیچے لیٹنا، وہاں کیا کرے گا دل؟ کیسے نہیں گھٹے گا اور کیسے گھبراہٹ نہ آئے گی؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں قدر کرو رمضان قرآن کی، قیامت میں یہ دونوں چیزیں تمہیں کھینچ کر جنت میں لے جائیں گی۔ قبر میں آدمی لیٹا ہے، عذاب دینے والے فرشتے سرانے کی طرف سے آنے لگتے ہیں، اس طرف سے نماز آ جاتی ہے، تم اس طرف سے نہیں جا سکتے، اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی، دائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے روزے آ جاتے ہیں، ہمیں کبھی قضا نہیں کیا، تم اس طرف سے عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتے، دائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، کھبی طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے زکوٰۃ آ جاتی ہے کہ تم نے کبھی زکوٰۃ اس نے کبھی قضا نہیں کی، کبھی نہیں حد چھوڑی، ہمیشہ ادا کرتا رہا، اس لیے تم اس طرف سے نہیں جا سکتے، پیروں کی طرف سے جاتا ہے تو حج آ جاتا ہے، اس نے مجھے ادا کیا تھا، جب اوپر کی طرف سے آنے لگتا ہے رمضان قرآن آ کے صاحبان کی طرح چھا جاتا ہے اور آواز آتی ہے او فرشتوں جس کو میری رحمت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، تم عذاب دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے ہمیشہ قدردانی سے کام لیا، مصیبت کی پرواہ نہ کی، تکلیفوں کی پرواہ نہ کی، گرمی سردی کو نہیں دیکھا، تمام اوقات میں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی۔ رمضان کا مہینہ ہے، جنگ بدر ہے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، چاروں طرف سے عرب کافر ٹوٹ پڑے، ہزاروں جوان آیا، گھوڑے تلواریں لے کر آئے، ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں صرف 313 مسلمان، اچھی زمین پہ قبضہ انہوں نے کر لیا، ریتلی زمین حضور کے پاس آ گئی، لڑائی کے میدان میں پانی ان کے پاس چلا گیا، خشکی صحابہ کرام کے پاس آ گئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان حضرات کا جذبہ دیکھا، ان حضرات کا اثار دیکھا، ان کی قربانی دیکھی، ان کی ہمت
یزید کو فتح عطا فرمائی. کیسے تھے لوگ؟ یوں لکھا علماء کرام نے، ایک صحابی کی جھولی میں کھجوریں ہیں، وہ کھاتا ہوا آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا یہ لڑائی کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام اور کفر کے مقابلے میں جنگ ہو رہی ہے. کہنے لگا جو اس میں شریک ہو اور مر جائے اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. جو کھجوریں جھولی میں تھی وہ بھی پھینک دی، جو منہ میں تھی وہ بھی نکال کر پھینک دی، تلوار لی، اسی وقت میدان میں آیا اور کافروں سے لڑتا لڑتا ٹکڑے کر دیا گیا. یہ حضرات کبھی گرمی سردی کو نہیں دیکھا کرتے تھے. آج بہانے بناتے ہیں لوگ، مجھے فلاں بیماری ہے، مجھے فلانی بیماری ہے. بیماریوں کا بہانہ بنانے والوں، موت کے وقت کس چیز کا بہانہ بناؤ گے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم یرید اللہ بکم العسر. پروردگار عالم کا ارادہ تمہاری ساتھ آسانی کا ہے. ولا یرید بکم العسر، وہ تمہیں تنگی نہیں دینا چاہتا. ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. اللہ پاک جو کہتا ہے کہ پانی نہ پیو، کھانا نہ کھاؤ، بیوی کے پاس نہ جاؤ، اللہ میاں کا اس میں کیا فائدہ؟ پانی نہ پیو تو کون سا پانی بڑھ جائے گا؟ تھوڑا پانی سارا دن بہاتے ہیں ہم. مگر اللہ پاک فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں، اے میرے نوری فرشتوں دیکھو میں نے پیٹ لگا رکھا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، میری اجازت کے بغیر کھاتا نہیں. میں نے پیاس کا مادہ اس کے اندر پیدا کیا ہوا ہے، جگر میں آگ لگی ہوئی ہے، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، مگر میری اجازت کے بغیر پانی نہیں پیتا. دل میں بیوی کی محبت ہے، بیوی کا کتنا جذبہ ہے، کتنی مربت ہے، سامنے بیٹھی ہے، میری اجازت کے بغیر آنکھ اٹھا کر دیکھتا نہیں، قریب نہیں جاتا. اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو میری اجازت کے بغیر پانی نہ پیے، جو میری اجازت کے بغیر کھانا نہ کھائے، جو میری اجازت کے بغیر اپنی بیوی کو نہ دیکھے، اور میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب پر جنت واجب کر دی. بات تو اس کی رضا کی ہے. اگر رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اگر خدا کی رضا نہ ملی تو برباد ہو جاؤ گے. اپنی اپنی زندگی کا، اپنی اپنی عمر کا حساب تو لگاؤ، سوا اس کے اور کیا کہو گی؟ عمر ساری گناہوں میں برباد کی، عمر ساری گناہوں میں برباد کی، ہائے افسوس خاطر سے اولاد کی. آج تو مالک بنے سارے مال کے، جس اولاد کے پیچھے رات دن دھندے کیے، روزے کی پرواہ نہ کی، نماز کی پرواہ نہ کی، قرآن کی پرواہ نہ کی، آج ابا جان کا دم نکل رہا ہے، امی جان کا دم نکل رہا ہے، بیگم صاحبہ دم توڑ رہی ہے، بھائی صاحب دم توڑ رہی ہے، جوان بیٹا کڑیل دم توڑ رہا ہے، کسی کی مجال نہیں آگے بڑھ کر ہاتھ آ رہا ہے. کون جرت کرے گا؟ ادھر اللہ میاں کا فضل کتنا بڑا شامل حال ہے. ادھر آواز آتی ہے او میرے بندے نماز روزہ پورا کر، زکات ادا کیا کر، حج اگر فرض ہو تو اس کو پورا کر، اپنے والدین کی فرما برداری کر، کسی کا حق کھانا، حرام سے بچنا تیرا کام ہے. قیامت کے دن 8 دروازوں سے آواز لگانا میرا کام ہے. ہر دروازے سے آواز لگے گی. کتنا صحابہ کرام میں جذبہ تھا، کس قدر ہمت تھی، کس قدر جرأت تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ سفر میں
اپنا گلا کٹا کر شہید ہو کے جانا چاہتے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. صحابہ کرام کی جماعت آ رہی ہے, تیاری کر رہی ہے. ایک عورت آئی سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی آپ اپنا ہاتھ پھیلائے. حضور نے رحمت والا ہاتھ پھیلا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مائی نے اپنے سر کے بال کٹے ہوئے رکھ دیے. حضور نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ عرض کرنے لگی جنگ کی تیاری ہے, جہاد کی تیاری ہے, کفر اسلام کا مقابلہ ہے, اسلام کو اللہ فتح نصیب فرمائے. پائی پیسہ میرے پاس نہیں, روپیہ دھیلا میرے پاس نہیں, ریسل گھوڑا میرے پاس نہیں. مجھے کئی دن گزر گئے سوچتے سوچتے اس جنگ میں, اس جہاد میں میرا حصہ کیسے پڑے. آج میرے دماغ میں یہ بات آئی میں اپنے سر کے بال کاٹ کر پیش کر دوں, شاید کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے, میرا بھی حصہ پڑ جائے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک عورت آتی ہے اپنے دو بچوں کو لے کر پیش کرتی ہے, آپ ان کو قبول فرمائے, آپ ان کو جنگ میں ساتھ لے جائیں. میں نے دعا کی ہے الہی میرے یتیموں کا نذرانہ قبول فرما. میدان جنگ گرم ہے. آپ نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف ان دونوں بچوں کو لے جاؤ, ان کی ماں کا بڑا جذبہ ہے, بیوہ عورت کا بڑا جذبہ ہے, اس کی بڑی محبت ہے, اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کرنا چاہتی ہے, ان بچوں کا ذرا دھیان کرنا. سیدنا معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو بچے ہیں جو عورت نے لا کر کے پیش کیے ہیں, ماں نے پیش کیے ہیں, اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں بائیں ان کو کھڑا کیا ہے. اولاد ہو تو ایسی ہو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ مجھے کہنے لگا چچا جان ہمارے نبی کا دشمن ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے کہا بیٹا تمہارا کیا مطلب, تم کیا لوگے؟ تمہاری والدہ نے تمہیں بھیج دیا ہے, کوئی کافر آ کر تمہارے گلے کاٹ دے گا, شہید ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے. صحابی کہتا ہے ادھر دائیں طرف والے نے آنکھ کا اشارہ کیا, ادھر بائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ تیار کھڑا تھا, میں نے انگلی کا اشارہ کیا, وہ سرکس گھوڑے پہ سوار ابو جہل آ رہا ہے. صحابی کہتے ہیں میرا دایاں بایاں پاسا خالی ہو گیا, بجلی کی طرف دونوں دوڑ گئے, اور حالت یہ بنی کہ قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. سنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتا ہے. تم کیا چیز لے کر حملہ کرو گے, تمہارے پاس کیا چیز موجود ہے؟ کہنے لگے نہ تیغ و تلوار پر تکیا, نہ خنجر پر نہ بھالے پر, بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر. تیغ و تلوار نہیں ہے, شہنشاہ کائنات کے فرمان پہ یقین کرنا ہمارا سہارا ہے. یہی ہتھیار ہے, یہی ساز و سامان ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری نظروں نے دیکھا ابو جہل کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی.
انہوں نے نیچے گرا لیا اور صحابی کو آواز دی ہمیں گلا کاٹنے کا طریقہ نہیں آتا، جلدی آؤ اس کافر کا گلا کاٹو۔ صحابی نے آگے بڑھ کر اس کا گلا کاٹنا شروع کیا۔ تھا کافر، تھا بڑا بہادر، بزدل نہیں تھا، ڈلا ملا نہیں تھا۔ کہنے لگا ذرا نیچے سے گردن کاٹنا، جب سر رکھے جائیں گے تاکہ صاف معلوم دے کسی سردار کا سر ہے۔ صحابہ کرام کے بچوں نے ابو جہل کو کاٹ مارا۔ رمضان کا مہینہ تھا، جنگ بدر تھا، خداوند عالم نے 5000 فرشتے بھیج کر صحابہ کرام کی امداد کی۔ آج ہم ایمانداری، انہوں نے جنگ کیا، انہوں نے کافروں سے رمضان کا مہینہ منوایا، آج مسلمان رمضان کا مہینہ نہیں مانتے، سگریٹ پیتے پھرتے ہیں، کھلے بندوں چائے پیتے ہیں، بوتلیں ڈھکارتے پھرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر اسلامی حکومت ہو، ان کو کوڑے مارے جائے، ان کو پکڑ کر سزائیں دی جائیں جو رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، اور رمضان کی توہین کرنے والوں، اللہ کے بھیجے ہوئے رمضان المبارک کی بے عزتی کرنے والوں، خدا کی قسم قبر میں وہ شدید عذاب بھگتنا پڑے گا جس کی انتہا کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے کہ یوں ہی کام چل جائے گا؟ صحابہ کرام نے جنگ میں روزہ نہ چھوڑا، گھروں میں بیٹھی عورتیں چھوڑ دیتی ہیں، تجھے کیا معلوم ہے کل کس کو آئے گی اور کس کو نہیں؟ کیا معلوم کل کون؟ یاری والے پیر کا مسئلہ سنو، کتاب میں نہ ملے، ذمہ داری سے کہتا ہوں، غنیت الطالبین کتاب اٹھا کر کے دیکھو، صفحہ 1059 سے لے کر 64 تک کو پڑھ کر کے دیکھو۔ علامہ فرماتے ہیں یاری والا پیر کہتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، محبوب سبحانی فرماتے ہیں جس آدمی نے، جس عورت نے جان بوجھ کر نماز قضا کر دی، فنکاحها باطل باطل باطل، فرماتے ہیں نکاح اس کا ٹوٹ گیا، اولاد حرام، اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے۔ بڑے پیر کا نام لینا سوکھا، مسئلہ ماننا بڑا اوکھا ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ علامہ شیخ کا کیا مذہب ہے، کیا مسلک ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ اخیر میں جا ابھی نہیں تو عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتی نے، حضور کی آل میں سے ہونے والے شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، فرمایا بے نماز مرد عورت جب مر جائے، لکھ لو دل پہ، بے نماز عورت مرد جب مر جائے، اذا ماتا جب مر جائے، لا یغسل لہو اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہو اسے کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہو فی مقابر المسلمین اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا غضب نہ آ پڑے۔ پرواہ نہیں کرتا آج مرد چلاکی مارتے ہیں کہ ہم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، آؤ ہمارا مقابلہ کرو، ہمارا کیا بگاڑ لے گا کوئی، ہمارا کیا نقصان کرے گا کوئی، ہمیں کون پھانسی لگا دے گا؟ میں کہتا ہوں خدا جس دن پھانسی لگائے گا نہ تیری ماں چھڑا سکے گی نہ تیرا باپ چھڑا سکے گا، نہ تیرا کارخانہ چھڑا سکے گا، نہ تیری فیکٹری چھڑا سکے گی، نہ تیری دکان چھڑا سکے گی، نہ تیرا ذمہ دار چھڑا سکے گا، نہ تیرا خاندان چھڑا سکے گا۔ جب خدا کا غضب آئے گا کوئی نہیں تجھے بچا سکے گا۔ اسلام کو مذاق نہ بناؤ، رمضان میں
धोखा दे दिया, खुदा को धोखा कैसे दोगे? अपने ख्याल में कमाई कर रहे हो, नहीं, बर्बादी हो रही है, बर्बादी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी रमजान का अदब नहीं करता, एहतराम नहीं करता, चाहे वो रोजा भी क्यों नहीं रखता है, फरमाया बजुद भूखा मरने के उसे कुछ हासिल नहीं, कोई चीज हासिल नहीं होगी। रोजा भी रखता है, झूठ भी बोलता है, रोजा भी रखता है, गीबत भी करता है, रोजा भी रखता है, औरतों को भी ताड़ता है, रोजा भी रखता है, बदमाशी करता है, जुआ खेलता है, हरामखोरी करता है। इस्लाम तो नाफिल 4 दिन में हो सकता है अगर हम मुसलमान बन जाए। जनाजे तो जनाजे रहे, यहां तो कुरान मजीद की वालीबाल होती है। मुल्ला उस तरफ बैठ जाता है, मरने वाले का भाई या कोई वारिस उस तरफ बैठ जाता है, कुरान मजीद के ऊपर 5 रुपए रखकर इधर से इधर फेर दिया, उधर से उधर फेर दिया, नमाजों का हदिया पेश करता हूं, रोजों का हदिया पेश करेंगे हैं। जूते की कीमत 150 रुपया, सारी उम्र की नमाजों की कीमत 5 रुपए, बख्शने वाला मुल्ला। मुल्ला कहता है जाओ मैं माफ कीते, और मुल्ला जी पहले अपनी तो खैर मना। सूद 100 रुपए में नहीं बनता, सारी उम्र की नमाजें 5 रुपए में माफ हो गई। खड़े खड़े मसले सुन जाओ, खुदा की कसम अगर अमल करोगे कारी हनीफ को कब्रों में दुआएं दोगे, कोई किसी का लिहाज नहीं। कब्र आएगी, हशर आएगी, पुलसरात आएगी, मौत का तुम्हें जायका चखना होगा। ये मुंह जिससे रात दिन भौंकता है, खुदा की कसम जब ये फटेगा दूसरा आदमी बंद करेगा, ये आंखें दूसरा आदमी बंद करेगा, ये तेरे पैर दूसरा आदमी एक जगह इकट्ठे करेगा, तू तो इतना मजबूर हो जाएगा। और हालत तेरी ये बनेगी कि चूर है जिस्म इतना करम कीजियो, चूर है जिस्म इतना करम कीजियो, गुस्ल आहिस्ता आहिस्ता से दीजियो, और मेरे कपड़े उतारो संभाल के। मौत आई, फरिश्ते नजर आ जाते हैं, कोई तौबा की गुंजाइश नहीं, कोई तौबा कबूल नहीं। इसीलिए औरत कहती है पैके जाती हूँ माँ बाप ना मुझसे मिल, पैके जाती हूँ माँ बाप ना मुझसे मिल, यानी आया फरिश्ता दहलता है दिल, मैं तो जाती हूँ परवर दिगार के। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, बड़ा बदनसीब है वो आदमी, बड़ा बदबख्त है वो आदमी, बड़ा महरूम है वो आदमी जिसकी जिंदगी में रमजान आए और उसकी बख्शिश ना हो। कदर कर दिन की, कदर कर रात की, कदर कर सुबह की, कदर कर शाम की। एक एक लफ्ज पे जो अदर मिल रहा है, एक एक रकात पे जो अदर मिल रहा है, खुदा की कसम तुम्हें क़यामत में पता चलेगा कि अल्लाह पाक हम पर कितना बड़ा मेहरबान था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया, ऐ मेरे चचा ऐसी नमाज बताऊं जो हर रोज पढ़, या कम से कम तीसरे दिन पढ़, या हफ्ते में एक मर्तबा पढ़, या महीने में एक मर्तबा पढ़, या साल में एक मर्तबा पढ़, तेरे सारे सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। वो है नमाज सलातल तस्बीह, और इस महीने से ज्यादा अच्छा वक्त उसके लिए कोई नहीं। रात को पढ़ो, दिन को पढ़ो, सिर्फ
نکلتے وقت اور چھپتے وقت اور ٹھیک دوپہر کو جس وقت چاہو پڑھو، مگر ہمیں توفیق نہیں۔ اس لیے خداوند عالم نے رمضان ہی میں ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائی، سحری کھاؤ اس کا ثواب، افطار میں پانی پیو اس کا ثواب، روٹی کھاؤ اس کا ثواب، تلاوت کرو اس کا ثواب، روزہ افطار کراؤ اس کا ثواب، کسی کو قرآن مجید سناؤ اس کا ثواب، قرآن کریم سنو اس کا ثواب۔ ارے ہر طرف اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے، تو جھولی پھیلا کر لینے والا تو بن۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک ایک فرشتے کو شام کو مقرر کر دیتے ہیں جو آواز لگاتا ہے آؤ جس کی روزی میں کمی ہے وہ مانگے فراخی کر دی جائے گی، آئے ایسا بیمار جس کو سب نے جواب دے دیا آج سوال کرے، رمضان قرآن کے صدقے میں اس کی بیماری کو دور کر دیا جائے، آئے کوئی مقدموں کا مارا ہوا، افسروں کا مارا ہوا، آج پچھلی رات 2 آنسو بہائے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنے کبریائی کی قسم جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، دریائے رحمت میں غوطہ دے کر معاف کرنا میرا کام ہے۔ فرمایا مالی عبادت بھی کرو، ایک پیسہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، دوسرے دنوں کے مقابلے میں 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، بلکہ جتنا اخلاص ہوگا اور جتنا حلال کا پیسہ ہوگا 7 لاکھ گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ کرم برس رہا ہے، رحمت برس رہی ہے، فضل برس رہا ہے، اس کی کریمی اور عطا کی بارش ہو رہی ہے، ہم لوگ لینے والے ہی نہیں۔ فرمایا وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے، کوئی لینے والا بھی بنے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جایا کرتا تھا جب رمضان کا چاند نظر آتا، اور آپ کی نمازوں کی رکعتیں لمبی ہو جاتی، دعا میں عاجزی بڑھ جاتی، اور آنسو بہانے میں کثرت ہو جایا کرتی تھی۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ کتنی بڑی کریمی بخشی، کتنی بڑی عطا فرمائی۔ پچھلے سال جو لوگ دنیا میں تھے، زمین پہ تھے، آسمان کے نیچے تھے، بیوی بچوں والے تھے، بہن بھائیوں والے تھے، کارخانوں والے تھے، زمینوں والے تھے، آج لاکھوں من مٹی کے نیچے پڑے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، نہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، نہ لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں، نہ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، نہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، ہر چیز سے محروم ہو گئے۔ آج تم زندہ ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، کما لو۔ اس لیے ایک ایک گھڑی کی قیمت کریں، قیمت اور قدر پہچانے، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ روزانہ چھوڑا کرو۔ حضرت علی کا قول میں نے سنا دیا، جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا 100 سال رکھو برابر نہیں ہو سکتا۔ اصل تو جو چھوڑتے ہیں وہ رکھتے کب ہے؟ خدا کے یہاں افسری کا کوئی لحاظ نہیں، سرکاری ملازم ہوں میں تو اس بات کا کوئی لحاظ نہیں، میں بڑی حسین عورت ہوں اس بات کا کوئی لحاظ نہیں، میں بہت نیک بزرگ پیر ہوں اس بات کا کوئی لحاظ نہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب کے لیے برابر۔ پروردگار عالم نے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کئی طرح کے انعام بخشے، رمضان المبارک عطا فرمایا، قرآن کریم عطا فرمایا، شب قدر عطا فرمائی، لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، تیرا کلام سنتے ہیں، تیرا کلام پڑھتے ہیں، رات دن ان کی زبان ہے، تیرا قرآن ہے،
اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ بھوکے پیاسے کیوں مر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے الہ العالمین تیرا حکم ہے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس کو پورا کر رہے ہیں۔ آواز آتی ہے فرشتوں اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ دو اور ان روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ آواز آتی ہے عرش عظیم اٹھانے والے فرشتوں جانے دو، بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں اپنی عبادت کو چھوڑ دو، زمین و آسمان میں رہنے والے فرشتوں تمام معمولات کو ترک کر دو۔ میرے نبی کے امتیوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، مانگنا شروع کر دیا، جھولی پھیلانی شروع کر دی۔ اور میرے فرشتوں جو کچھ یہ مانگتے ہیں تم سارے فرشتے اس پر آمین کہتے چلے جاؤ۔ حدیث میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الصوم لی وانا اجزی بہ وفی روایت انا اجزی بہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا جب نماز کا بدلہ دلوایا جائے گا آواز آئے گی اٹھو اور فلاں فرشتے نماز کا بدلہ جنت میں مکان دے دے، محل دے دے، نہر دے دے، دودھ کی نہریں عطا کر دو، شہد کی نہریں عطا کر دو، حوریں عطا کر دو، غلمان عطا کر دو، باغ و بہار دے دو، فلاں چیزیں عطا کر دو، سرخ یاقوت کے بنے ہوئے مکان دے دو، سبز یاقوت کے بنے ہوئے محلات دے دو، زعفران مشک و عنبر کا دھارا جن مکانوں میں لگا ہوا ہے وہ محلات عطا کر دو۔ جب آئے گی روزے کی باری آواز آئے گی اور رضوان جنت ہٹ جا، اور فرشتوں تمہارے بس کی بات نہیں، میرے روزے کا بدلہ جنت میں نہیں، حورے نہیں، غلمان نہیں، محلات نہیں، نہریں نہیں، اور میرے بندے میرے لیے تو نے روزہ رکھا تھا، آ جا روزے کا بدلہ میری ذات خود موجود ہے۔ مانگ کیا مانگتا ہے تم میرا بن گیا میں تیرا بن گیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ دار کو دو خوشیاں دنیا میں ملتی ہیں خاص طور سے، ایک افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا مانگو وہی ملے، عند افطارہ، افطار کے وقت فرمایا وعند لقاء ربی، دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے وقت یعنی قیامت میں ہوگی۔ فرمایا میرے بندو میرا رمضان ہے، میرا قرآن ہے، یہ تمہارے لیے سفارشی بنیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اور میرے بندو میں نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا، اس کو کلام الہی سے مشابہت ہو گئی، اب تیری زبان ہو، میرا کلام ہو، مہینہ رمضان ہو، ادھر میری جنت اور تیرے لیے سال پہلے سجا کے رکھ دوں، بشرطے کہ تو اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے، چکر بازی نہیں کرنی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ آ گیا زندگی میں مل گیا اسے چاہیے کہ روزے ضرور رکھے۔
اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ ایک روزہ چھوڑ دیا، کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا، سفر کی وجہ سے چھوڑا، یا عورت نے مینٹلی کورس کی وجہ سے چھوڑا، یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوڑا، حضرت علی فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزہ جو چھوڑ دیا 100 سال تک برابر روزے رکھتا جائے رکھتا جائے رکھتا جائے، ایک روزے کا بدلہ 100 سال کے روزے نہیں ہو سکتے۔ 100 سال کے معنی رمضان کے نہیں، سردی گرمی 12 مہینے روزے رکھتا جائے 100 سال تک روزے رکھے، رمضان کی ایک روزے کے برابر فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ آج تو کئی مرد کہہ دیتے ہیں میرا دل گھٹتا ہے، عورتیں کہتی ہیں دل گھٹتا ہے، میں کہتا ہوں آج گرمی کی وجہ سے دل گھٹتا ہے، کل قبر میں کیا گھٹے گا؟ جہاں کوئی ہوا نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، چاروں طرف سے بند، لاکھوں من مٹی کے نیچے لیٹنا، وہاں کیا کرے گا؟ دل کیسے نہیں گھٹے گا اور کیسے گھبراہٹ نہ آئے گی؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں قدر کرو رمضان قرآن کی، قیامت میں یہ دونوں چیزیں تمہیں کھینچ کر جنت میں لے جائیں گی۔ قبر میں آدمی لیٹا ہے، عذاب دینے والے فرشتے سرانے کی طرف سے آنے لگتے ہیں، اس طرف سے نماز آ جاتی ہے، تم اس طرف سے نہیں جا سکتے، اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی، دائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے روزے آ جاتے ہیں، ہمیں کبھی قضا نہیں کیا، تم اس طرف سے عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتے، بائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، کھبی طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے زکوٰۃ آ جاتی ہے کہ تم نے کبھی زکوٰۃ اس نے کبھی قضا نہیں کی، کبھی نہیں حد چھوڑی، ہمیشہ ادا کرتا رہا، اس لیے تم اس طرف سے نہیں جا سکتے، پیروں کی طرف سے جاتا ہے تو حج آ جاتا ہے، اس نے مجھے ادا کیا تھا، جب اوپر کی طرف سے آنے لگتا ہے رمضان قرآن آ کے صاحبان کی طرح چھا جاتا ہے اور آواز آتی ہے او فرشتوں جس کو میری رحمت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، تم عذاب دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے ہمیشہ قدردانی سے کام لیا، مصیبت کی پرواہ نہ کی، تکلیفوں کی پرواہ نہ کی، گرمی سردی کو نہیں دیکھا، تمام اوقات میں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر کسی نے ایک روزہ چھوڑ دیا 100 سال تک رات دن گرمی سردی روزہ رکھتا رہے، ایک روزے کا بدلہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی کوئی انسانیت ہے کہ اپنے رب سے دھوکہ کرنا، اپنے رب سے چلاکی مارنا، جس نے کاروبار دیا، جس نے دھندا دیا، جس نے روزی دی، جس نے اولاد دی، جس نے جوانی دی، جس نے سب کچھ دیا، اس کے احکام میں، اس کے قانون میں ہیرا پھیری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے یہاں تو ایسا ہرگز نہ تھا، وہ لوگ تو تن من دھن سے اپنے آپ کو قربان کیا کرتے تھے۔ اب آپ خیال فرمائیں کہ رمضان کا 17واں روزہ ہے اور جنگ بدر ہوا ہے، اسلام کی سب سے پہلی لڑائی روزوں میں ہوئی، اسلام کی سب سے پہلی لڑائی روزوں میں ہوئی،
صحابہ کے پاس ریشن نہیں، اسلحہ نہیں، ساز و سامان نہیں، تلوار نہیں، تیر نہیں، گھوڑے نہیں، اونٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، مگر پہلا میدان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ کرام کو بھگتنا پڑا وہ روزے کے ساتھ تھا اور گرمی کا موسم تھا۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ رمضان المبارک گزر گیا، بعض گرمی میں گھر والوں نے رمضان کو داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ اچھے بھلے کھاتے پیتے آدمی روزہ نہیں رکھتے، مزدوروں کو یہ بہانہ ملا کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، روزہ کیسے رکھے؟ ارے اگر موت آ گئی تو تیرا باپ کمائی کرے گا، اور اگر بیمار پڑ جائے پھر کون کمائی کرتا ہے؟ ارکان اسلام میں سے ہے روزہ، احکام اسلام میں سے ہے روزہ، اسلام کی بنیاد میں سے ہے روزہ، نماز بھی اور روزہ بھی۔ جس نے نماز کی پرواہ نہ کی اس نے ایک ستون گرا دیا، جس نے روزے کی پرواہ نہ کی اس نے دوسرا ستون گرا دیا، جس نے زکات کی پرواہ نہ کی اس نے تیسرا ستون گرا دیا، جس نے حج کی پرواہ نہ کی اس نے سارے اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی لوگ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھیں گے، ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہے؟ جواب ملے گا تم کھایا کرتے تھے، تم پیا کرتے تھے، یا روزے رکھا کرتے تھے، روزہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ ملتان کے دوستو، اگر تمہاری یہ تمنا ہو کہ ہم قیامت کی پیاس سے بچ جائیں، 50,000 سال کی شدت والی پیاس سے بچ جائیں، قیامت کے دن والی گھبراہٹ سے بچ جائیں، قیامت کے خوفناک عذاب سے بچ جائیں، اگر 50,000 سال کی دھوپ سے بچنا چاہتے ہو، شدت سے بچنا چاہتے ہو، گرمی سے بچنا چاہتے ہو، پیاس سے بچنا چاہتے ہو، مسلم شریف کی روایت میں ہے ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے۔ ان تمام پیاسوں سے، گھبراہٹوں سے اگر بچنا چاہتے ہو، اتنی شدید گھبراہٹ آئے گی، اتنا سخت ماحول بن جائے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے جتنے تمہیں آنکھیں دی، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے زبان دی، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے اولاد دی، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے کاروبار دیا، ڈرو اس پروردگار سے جس نے ہاتھ دیے، جس نے پیر دیے۔ فرمایا اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اتنا سخت گھبراہٹ ہوگا قیامت کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس پیاس سے بچنا چاہتا ہے، اس گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے تو ایک ہی صورت ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھا کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جل شان عرش عظیم کے سائے میں کچھ لوگوں کو دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلائیں گے۔ اس تباہ کاریوں والے دن، پریشان حال والے دن، جس دن یہ حال ہو، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں۔ حالات اس طرح سے دگرگوں بن جائیں گے۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔
फरमाया मौत तुम्हारा काम आकर तमाम कर देगी। ये हाथ काम ना करेंगे, ये आंख काम ना करेंगी, ये पैर काम ना करेंगे, ये दिलो दिमाग निकम्मा हो जाएगा, ये बीवी बच्चे काम ना आएंगे, ये धन दौलत काम ना आएगी, तमाम का तमाम निजाम कायनात बेकार हो जाएगा। तो खुदावंद करीम ने रमजानुल मुबारक के साथ साथ शब कदर की आज की रात अता फरमाई और यूं फरमाया, ऐ मेरे महबूब आप रोया ना करें, आप गमज़दा ना हो, आप परेशान हाल ना रहा करें, मैंने तेरी उम्मत पे करम कर दिया, एक रात ऐसी अता कर दी जो 1000 महीनों से बेहतर है। और कुरान करीम पढ़ने का लुत्फ मैं और आप क्या जाने। जाओ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछो कैसा कुरान करीम पढ़ा करता था। सारे काफिरों ने खड़े होकर के इतराज किया, अबू बकर को हम जोर से कुरान करीम नहीं पढ़ने देंगे। अबू बकर कुरान पढ़ता है, हमारी औरतें पर असर अंदाज होता है, हमारे बच्चों पे असर होता है। और मक्के के काफिरों का यह बयान है कि जब सिद्दीक अकबर कुरान पढ़ता था पहाड़ लरस जाया करते थे। सिद्दीक से कुरान पढ़ना सीखो। फारूक आजम ने इसी कुरान करीम के जरिए सब कुछ हासिल किया। सारी रात फारूक आजम कुरान करीम की तिलावत किया करते थे, एक एक रकात में पूरा खत्म कुरान करते थे। आज तो ये बातें कहानी नजर आती है। सिद्दीक अकबर से कुरान पढ़ना सीखो, फारूक आजम से कुरान करीम पढ़ना सीखो। सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला एक रात में और एक रकात में पूरा कुरान खत्म किया करते थे। नबी का दोहरा दामाद उस्मान ज़िन्नुरैन, जिसको देखकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, और लोगों मैं उस्मान से हया न करूं जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, जिसका आसमान वाले फरिश्ते भी अदब करते हैं, मैं उसका अदब न करूं। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसा कुरान करीम पढ़ा करते थे, सारा जमाना शाहिद है, सारा जमाना गवाह है कि जब वुजू करते रंग पीला पड़ जाता, मस्जिद में कदम रखते बेहोश हो जाते। किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन क्या बात है, फरमाने लगे अल्लाह के दरबार में खड़ा होने लगा हूं, डरता हूं कोई बेअदबी ना हो जाए। कुरान करीम इनसे पढ़ना सीखो। हुसैन ने तलवारों की छांव में कुरान पढ़ा, नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ा। सईद इब्ने मुसय्यब ने तलवारों की छांव में कुरान पढ़ा। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल ने कोड़ों की गूंज में कुरान पढ़ा। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ने जेल से जनाजा निकलने से पहले कुरान पढ़ा। अल्लामा इब्न तैमिया ने जेल के मीनारे में कुरान पढ़ा और कोड़े खाए। तुम भी कुरान पढ़ते हो, जब कोई मर जाए ना फिर कुरान पढ़ते हैं, और वो भी सही सालिम पूरा नहीं होता। क्यों पढ़े? कोई बाप मरे तेरा कुरान करीम पढ़े मौलवी, क्यों? तेरे बाप के नौकर है मौलवी, तुम खुद क्यों नहीं पढ़ते? तुम्हारा खुद का तो ये हाल है कि जिन कपड़ों में बाप ने दम तोड़ा, जिन कपड़ों में मां ने दम तोड़ा, जिन कपड़ों में घरवाली ने दम तोड़ा, जिन कपड़ों में भाई ने दम तोड़ा, वो सारे कपड़े अलग रखते हो। अरे जालिमो, तुम्हें अपने माँ बाप के कपड़ों से नफरत है। बाप की दुकान से नफरत तो नहीं, बाप की चारपाई से बड़ी नफरत है। जिस बिस्तर पे बाप दम तोड़े तुम उस बिस्तर को नहीं इस्तेमाल करते। रस्मों में डूबे पड़े हैं लोग, रस्में बना रखी हैं, यूं करना चाहिए और इस तरह से करना चाहिए। लहद के पानी से बचो, मुर्दे के कपड़े से बचो, मुर्दे की चारपाई से दूर रहो, फला चीज से दूर रहो। तुमने कभी यह भी सोचा कि अगर तुम्हारे बस की बात हो तुम मौत से भी दूर रह के दिखाओ ना। और वो तो ये शुक्र है कि अल्लाह पाक ने कानून मौत का अपने हाथ में रखा, वरना ये जितने बड़े बड़े हैं ना, ये सारे के सारे फरिश्तों को पैसे देकर हमें मरवाते रहते।
یقین جانو سرمایہ دار اور یہ بڑے بڑے افسر سب بچے رہتے ہمارا تختہ نکلوا دیتے. شکر ہے اسرائیل رشوت نہیں لیتا. اگر وہاں نوٹوں کے تھبے چلتے تو یقین جانو چپکے سے کان میں کہہ دیا کرتے اسرائیل کے برابر والے کا کام کر دے, میرا نہیں برابر والے کا رگڑا نکال دے. اللہ نے نظام اپنے ہاتھ میں رکھا پھر بھی لوگ نہیں ڈرتے. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک, تمام برکتیں اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس کا ملک میں راج ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, ہر چیز پہ وہ قادر ہے. سمندر کا قطرہ قطرہ اس کے قبضے قدرت میں, درختوں کا ایک ایک پتا اس کے قبضے قدرت میں, زمین کا ایک ایک ذرہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے. پہاڑوں اور پتھروں کی ایک ایک کنکری اللہ کے اپنے قبضے میں ہے. موت اور زندگی کا نظام بھی اس نے اپنے قبضے میں رکھا ہے. قرآن کریم ان سے پڑھنا سیکھو اگر کسی نے پڑھنا ہے. مجد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ جب قرآن کریم پڑھا کرتے تھے تھوڑا سا پڑھتے پھر بے ہوش ہو جاتے. شاہ ولی اللہ نے مار کھا کر قرآن کریم پڑھا. شاہ عبدالعزیز کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کھینچ کر نکال دیے گئے مگر قرآن پڑھا. مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بالا کوٹ میں ٹکڑے کر دیے گئے مگر اللہ والے نے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی. ان حضرات نے قرآن پڑھا ہے. ہمیں اگر قرآن کی لذت آ جائے, قرآن کریم کا مزہ معلوم ہو جائے, حلاوت معلوم ہو جائے, ہم تمام زندگی تلاوت ہی کرتے رہیں. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ رات دن تلاوت کیا کرتے تھے. ظالم افیسروں نے برف کی سلی پہ لٹا لیا اور حضرت سے کہا گیا کہ آپ اپنے مطالبے ختم نبوت سے دستبردار ہو جائیں. تو حضرت نے جواب دیا میں جان کا سودا کر چکا ہوں, ایمان کا سودا نہیں کرتا. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے. 20 سیر گندم روزانہ پیسنے کے لیے ملتی ہے. پسا ہوا آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں. حیران ہے انتظامیہ کس وقت چکی چلاتا ہے بخاری, کس وقت پیستا ہے, یہ تو قرآن پڑھتا رہتا ہے. سپرڈنٹ جیل نے چھاپا مار کر دیکھا پچھلی رات کو قرآن کریم بیٹھا ہوا بخاری پڑھ رہا ہے, سورت یوسف کی تلاوت ہو رہی ہے, چکی خود بخود چل رہی ہے, دانے خود بخود اٹھ کر چکی میں پڑھ رہے ہیں. یہ حضرات تھے جنہوں نے قرآن مجید لذتوں کے ساتھ پڑھا. غازی علم الدین نے پھانسی کی کوٹڑی میں رات دن قرآن کی تلاوت کر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ دیدار کیا. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ہر جمعرات کو پورا قرآن ختم کرتا تھا اور 1000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتا تھا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں 12 دیدار کیا کرتا تھا. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ مغلیہ خاندان کا چشم و چراغ ہے, بادشاہ وقت ہے, قرآن مجید کا حافظ بھی تھا, مفسر بھی تھا, اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں پاک عالمگیر بادشاہ کو زبانی یاد تھی. اور اتنا اچھا مسلمان آدمی تھا کہ ساری زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہیں کی. ہائی ویورز, کیسا لگا ہے بیان آپ کو؟ آپ سماعت فرما رہے تھے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چینل پر. تو کیسا لگا بیان آپ کو؟ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند ہوگا, کہ قاری حنی ملتانی صاحب کا رمضان مبارک کے حوالے سے یہ بیان تھا, خوبصورت انداز کے ساتھ تھا. تو اگر آپ کو بیان پسند ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے جو کامنٹ سیکشن ہے اس کامنٹ سیکشن میں کامنٹ ضرور کریں ہمیں, ہماری حوصلہ افزائی کے لیے.
جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ کی کامنٹ کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور اسی طرح آپ کے لیے بیان لاتے رہیں حضرت علامہ مولانا قاری مدنی ملتانی صاحب کے رمضان مبارک کے حوالے سے انشاءاللہ پورا مہینہ رمضان کے حوالے سے بیانات اپلوڈ کریں گے. تو آپ لوگوں کی سپورٹ، پیار، محبت کی ضرورت ہے. آپ لوگ دکھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں گے ہمارے ساتھ. تو انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے قاری صاحب کے بیانات مکمل اس چینل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں. تب تک ہمیں دیجیے اجازت، نئے ایپیسوڈ نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تو اللہ حافظ تب تک.